السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاته افضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة۔ خطبہ پرفیض شعبانیہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور مختصر توضیح جتنا بساط علمی میں ہے، اگرچہ کہ خطبے کے مطالب اس سے زیادہ شریف تر، اس سے زیادہ عمیق تر، اس سے زیادہ دقیق تر ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس ماہ میں وہ انسان کہ جو دعوت خداوند متعال کو لبیک کہتے ہیں، جو خداوند متعال کی ضیافت کو قبول کرتے ہیں، جو دعوت نامہ الہی قبول کرتے ہیں، ان کو ایک چیز جو عطا ہوتی ہے وہ کرامت ہے، وہ بزرگواری ہے۔ کرامت اور بزرگواری ایک معنوی مقام ہے، کرامت کرتب نہیں ہے، کرامت شعبدہ بازی نہیں ہے۔ کرامت وہ چیز ہے کہ جس کا فائدہ دین کو پہنچے، کرامت وہ چیز ہے کہ جو دین کے حق میں جائے۔ در حقیقت انسان جو ولی اللہ کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، جو ولایت الہیہ کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس کا ایک فریضہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کو خالق تک لے جائے، خود بیچ میں حائل نہ ہو، خود رکاوٹ نہ ہو، خود کو بیچ سے ہٹا دے، انسان تک خدا کا پیغام پہنچائے اور انسان کو خدا تک لے کے جائے۔ یہ کام ہوتا ہے ولی اللہ کا۔ ولی اللہ اپنی طرف نہیں بلاتا، ولی اللہ کی دعوت اپنی طرف نہیں ہوتی، وہ اور لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں کی طرف بلاتے ہیں۔ امام اپنی طرف نہیں دعوت دیتا۔ امام اگر اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس لیے بلاتا ہے کہ آئیں رائے خدا تک لے کے جائیں۔ امام کبھی بھی بیچ میں خود حائل نہیں ہے، جبکہ کائنات کی تمام فیوزات و برکات جو خداوند متعال نے دینی ہے اسی امام کے توسط سے ہیں۔ امام مجرے فیض الہی ہے، باب اللہ ہے۔ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں این باب اللہ الذی منہ یؤتی، دعا شریف ندبہ میں، کہ کہاں ہے وہ خدا کا دروازہ کہ جس سے عطائیں ہوتی ہیں، جس سے خداوند متعال عطا کرتا ہے، عنایات کرتا ہے۔ خدا کی عنایات اس دروازے سے ہوتی ہیں، ولی اللہ سے۔ یہ وہ مقام ہے جو مخلوقات میں سب سے برتر ہے اور خالق سے معدون ہے، ولی اللہ کا مقام۔ من آتاکم نجا ومن لم یأتکم ہلک، زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے ہیں۔ اے اہل بیت عصمت و طہارت، جو آپ کے در پہ آ گیا وہ نجات پا گیا، ومن لم یأتکم ہلک، اور جو نہیں آیا وہ خود ہلاک ہو گیا۔ آنا بھی کیسے ہے؟ آنا بھی اس طریقے سے ہے کہ اہل بیت سے آگے نہیں بڑھے۔ المتقدم لہم مارق والمتاخر عنہم زاہق، جو ان سے آگے چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے۔ کس طریقے سے جایا جا سکتا ہے؟ وہ اس طرح ہے، یعنی وہ کام جو اہل بیت نے کا فرمایا ہے کہ یہ کام نہیں کریں، یہ شخص وہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گویا یہ کیا ہے، اہل بیت سے آگے چلا گیا۔ لہذا یہ آگے جانا منفی معنی میں ہے، نہ کہ اہل بیت سے مقامات اور فضائل میں آگے چلا گیا۔ فضائل اور مقامات میں آگے نہیں جا سکتا، معصیت میں آگے چلا گیا، معصیت کی اس نے اہل بیت علیہ السلام کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اے اہل ایمان خدا اور رسول سے آگے نہیں بڑھو، جو کچھ تم جانتے ہو یہ سب باتیں خدا اور رسول جانتے ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو عالم نہ جانتے ہو اور پاکستان کے ممبر جا کر جانتے ہو۔ وہ جتنی حدیثیں سب علماء نے آ کر بیان کی ہیں، جب ان کو بیان کرنے کے باوجود کچھ حدیث کو چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مشکل تھی، ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے علماء نے وہ چھوڑ دیا، ورنہ علماء کی کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔ کہ خدا و رسول سے آگے نہیں بڑھو، جو جہاں تک خدا و رسول نے کہا ہے، جو کچھ تم جانتے ہو تم سے زیادہ علماء جانتے ہیں، اور جو کچھ علماء جانتے ہیں ان سے زیادہ کہیں زیادہ اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں۔ دین مطلب یہ ہے کہ جہاں تک الاسلام ہوا تسلیم، جہاں تک کہا گیا وہیں تک آ کر رک جاؤ۔ لا تحاولوا کشف ما غطی عنکم، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر جو شریف فرماتے ہیں بعض چیزیں خود آپ سے چھپائی گئی ہیں، آپ خواہ مخواہ ان کو کوشش کرنے کی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، وہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ جیسے باب فضائل ہے، باب فضائل انسانوں پر بند ہے، انسان فضائل اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے، بس جو کچھ بیان کیا گیا وہی بیان کرو، اپنی طرف سے ایڈیٹنگ چھوڑ دو، ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ المتقدم عنکم مارک والمتاخر عنہم زاہق، جو آگے چلا گیا وہ بھی غلط ہے، جو پیچھے رہ گیا یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی رائے حق سے خارج ہو گیا۔ پھر کیا کریں؟ واللازم لہم لاحق، ضروری ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہیں، جو کچھ کہا ہے جہاں کہا ہے وہیں پر انجام دیں، جو کچھ نہیں کہا جہاں نہیں کہا وہ خود جانتے ہیں کس وجہ سے نہیں کہا، بس وہاں پہ زیادہ چوں چرا کرنے کی اور قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کو نہیں بتانا کہ یہ چیز وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، پس یہاں بھی ہو، ہماری کیا ضرورت کہ ہم بتائیں۔ پس اہل بیت علیہ السلام وہ مقام ہے کہ جہاں پہ سب کو آنا ہے، آنا ضروری ہے، اور آنا بھی حالت اطاعت میں ہے، حالت تسلیم میں ہے، آگے نہیں بڑھنا، ساتھ ساتھ رہنا ہے، بالکل پیچھے رہنا ہے بغیر فاصلے کے۔ اور تشیع اسی چیز کا نام ہے، تشیع اہل بیت سے آگے جانے کا نام نہیں ہے، نہ اہل بیت سے پیچھے جانے کا نام ہے، بس جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے جائیں، اس چیز کا نام کیا ہے؟ تشیع ہے۔ یہ باب اللہ ہیں، یہ خداوند متعال کا دروازہ ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان حائل نہیں کرتے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ یہ اگر معصوم نہ ہوتے شاید یہ دلیل عصمت پر ہو، اگر معصوم نہ ہوتے تو اس طرح نہ کر سکتے۔ یہ عصمت کا مقام ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود عادی انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور خود کو خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان حائل نہیں کرنا، بلکہ خدا کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچا دینا ہے، اور مخلوق کا ہاتھ پکڑ کے خالق کی بارگاہ میں لے جانا ہے۔ یہ کتنا عظیم مقام ہے، ہر مقام۔ لہٰذا اگر بعض لوگوں کو کچھ اور گمان ہوتا تھا تو اہل بیت ان کی باتوں کو رد کرتے تھے، کہتے یہ گمان نہیں کرو۔ من زعم، امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زعم ان الینا الخلق وعلینا الرزق فنحن منہ برا، جو گمان کرتا ہے کہ خالق ہم ہیں یا رازق ہم ہیں، فنحن منہ برا، ہم اس سے بری ہیں، کبراءت عیسیٰ ابن مریم من النصارى، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نصرانیوں سے مبرہ تھے۔ جب اہل بیت خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہیں، تو پھر کسی کی جرأت ہے جو کہہ رہا ہے یہ اہل بیت سے آگے نہیں بڑھ گیا کہ آپ خالق ہیں، رازق ہیں، مالک ہیں؟ جب خود فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کہو، نزلونا عن الربوبیہ، ہمیں رب نہیں کہو۔ اہل بیت کو پتہ نہیں تھا رب کے کتنے معنی ہیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اہل بیت اپنے آپ کو بیچ میں رکاوٹ نہیں دیتے، جو کچھ پیغام خدا ہے خالصتاً پہنچا دیا۔ جو اس دعوت کو قبول کر لے گا اس ماہ میں، اسے ایک چیز جو عطا کریں گے وہ کرامت ہے۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی دعوت کو اہل بیت نے قبول کی، سب سے بڑی کرامت جو خداوند متعال کی عطا ہوئی وہ بھی انہی ہستیوں کو عطا ہوئی ہے، اور اس کرامت کا راز ہی یہی ہے۔ اس کرامت کیوں یہ کرامت عطا ہوئی؟ یہ کرامت اس عبودیت کی وجہ سے عطا ہوئی
اس خضوع کی وجہ سے عطا ہوئی، اس خشوع کی وجہ سے عطا ہوئی، اس تواضع کی وجہ سے عطا ہوئی جو اہل بیت علیہ السلام کا مقام احدیت کے سامنے، ذات جل شانہ کے سامنے تھا۔ اہل بیت نے لوگوں کو خدا کا پتہ بتایا ہے۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، یہ اہل بیت کا کمال ہے۔ کرامت عطا کی گئی۔ وہ لوگ جو لوگوں کو اپنے تک لے کے آتے ہیں، یہ کریم نہیں ہے، یہ غریم ہے۔ غرامت اور چیز ہے، کرامت اور چیز ہے۔ غریم بمعنی غارم بمعنی اسم فاعل، مدیون ہے لوگوں کے، حق بیان نہیں کیا۔ اگر جانتے نہیں تھے خود کو فرنٹ پہ کیوں لائے؟ اور اگر جانتے تھے تو حق جو جانتے تھے اسے بیان کیوں نہیں کیا؟ یہ ظلم ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن یہ اپنے مریدوں سے برات کریں گے اور کہیں گے کہ ربنا وآتہم ضعفین من العذاب، یہ ربنا آتہم ضعفین من عذاب النار، کہ خدایا 2 برابر جہنم کا عذاب انہیں دو۔ وہ پیر مریدوں کے بارے میں کہیں گے کہ انہیں 2 برابر عذاب دو، انہیں خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ مرید پیروں کو کہیں گے کہ آپ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اور پیر بھی مریدوں کو کہیں گے یہی بات کہ ان کو بھی 2 برابر عذاب ملے، ان کو بھی ڈبل عذاب ہو۔ یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ جو بڑے ہیں، وہ جو رہبر ہیں، وہ جو لیڈر ہیں، ان کا 2 برابر عذاب سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ خود بھی گمراہ تھے، اپنی گمراہی کا بھی عذاب، اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اس کا بھی عذاب ان کے گردن پر۔ لیکن یہ جنہوں نے اتباع کی، ان پر 2 برابر، ان پر دگنا عذاب کیوں ہے؟ فرمایا ان پر دگنے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود بھی اہل بیت کی طرف نہیں گئے اور دوسروں کا بھی راستہ روکا۔ یہ جو آ کر یہاں رکتے تھے، جھکتے تھے اور یہاں آ کر سجدے کرتے تھے، در حقیقت پھر ویڈیو بنا کے وائرل کرتے تھے، فوٹو لے کے میڈیا پہ وائرل کرتے تھے، یہ دوسروں کو پیغام دیتے تھے کہ تم نے بھی آ کر یہیں پہ جھکنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دروازہ اہل بیت آ کر بند کیا، اور جنہوں نے اہل بیت کا دروازہ بند کیا وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ جس طریقے سے بند کیا، جس طرح بند کیا، وہ ان باتوں کے کیا ہے؟ ذمہ دار ہیں، ان باتوں کے جواب دہ ہیں۔ جو ضیافت الہی میں آئے اس کو کرامت عطا ہوتی ہے۔ کرامت انسان خدا کی مخلوق کی واقعی حیثیت کو پہچانتا ہے۔ کرامت سے انسان خود خدا کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اہل کرامت انسانوں کو، مخلوق کو ان کے خالق تک لے کے جانے کا فریضہ رکھتے ہیں، اور یہ ان کا عہد ہے جو انہوں نے خداوند متعال کے ساتھ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ لہذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قرآن مجید میں ہے کہ حضرت خداوند متعال نے فرمائے گا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے کہیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے عیسیٰ تم بتاؤ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اپنا خدا مانو، اپنا معبود مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کریں گے خدایا ان کنت قلتہ فقد تعلم، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ جانتے ہوتے، آپ تو جانتے ہیں مجھ میں کیا ہے اور کیا ہے، میری کیا مجال کہ میں یہ کہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ پروردگارہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ میری عبادت کریں یا آ کر میری ماں کی عبادت کریں یا میری ماں کو خدا مانے یا مجھے خدا مانے، میں نے یہ نہیں کہا۔ حضرت عیسیٰ برات کریں گے۔ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من زعم ان الینا الخالق، وہ جو گمان کرتا ہے کہ خالق ہم ہیں، ومن زعم ان علینا الرزق، جو گمان کرتا ہے کہ رازق ہم ہیں، فنحن منہ براء، ہم اس سے بری و ذمہ ہیں، کبراءت عیسیٰ ابن مریم من النصارى، جیسا حضرت عیسیٰ ابن مریم نصارہ سے کیا ہیں؟ بری و ذمہ ہے۔ کرامت اہل بیت بہت عظیم ہے، بزرگواری اہل بیت بہت اعلیٰ ہے۔
انفاسکم فیہ تسبیح. اس کرامت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ بیان نہیں کرتے انسان کبھی نہیں اس بات کو سمجھ سکتے. کرامت کیا ہے؟ کون سی بزرگواری ہے؟ یہ بزرگواری اس طریقے سے ہے کہ سانس لینا، ہمارا عمل سانس لینا کیا ہے؟ ایک منٹ میں ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ ایک گھنٹے میں کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ ایک دن میں کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں؟ ایک ہفتے میں کتنی دفعہ سانس لیا ہم نے؟ اور اس ماہ مبارک میں کتنی دفعہ سانس لیا؟ ہر سانس تسبیح ہے. رسول اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ سانسوں کے بدلے میں تسبیح ہے. اگر یہ بھی ہوتا تو یہ بھی کم مطلب نہیں تھا. توجہ فرمائے، نہیں فرمایا کہ سانس کے بدلے میں تسبیح لکھی جائے گی، یہ نہیں فرمایا. ممکن ہے یہ بھی ہو، لیکن یہاں پہ یہ نہیں فرمایا. اس جملے میں فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، خود سانس لینا تسبیح ہے. اور پھر اتنی سی بات کر کے اس مطلب کو سربستہ چھوڑ دیا. اس میں کیا حکمت تھی خدا بہتر جانتا ہے. اس مطلب کو چھوڑ دیا کہ انفاسکم فیہ تسبیح. خوب تسبیحات کتنی ہیں؟ لا الہ الا اللہ کون سی تسبیح شمار ہوگی؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، درود شریف کی تسبیح، یا اور تسبیحات، یا خود ایک علیحدہ تسبیح ہے؟ معلوم نہیں ہے. تسبیح بعض تسبیحات ایسی ہیں کہ جن میں ایک ایک لفظ کہنے پہ روایات میں ہے فقط ایک ایک لفظ کہنے سے انسان کے ہزاروں گناہ معاف ہوتے ہیں، ہزاروں نیکیاں اس کی جگہ پر لکھی جاتی ہیں. بعض ایسے ہیں جہاں پر روایت میں الف یعنی لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں اور لاکھوں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ جو روزہ دار سانس لے رہا ہے، نفس لے رہا ہے، کون سی تسبیح ہے؟ کس درجے کی تسبیح ہے؟ شاید نہ بیان کرنے کی علت یہ ہو کہ یہ تسبیح آپ کے خلوص پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ میں کتنا خلوص ہے، آپ میں کتنی ہمت ہے، طاقت ہے کتنی. اس اعتبار سے یہ کیا ہوگا؟ یہ تسبیح شمار ہوگی. یہ بہت بڑا مطلب ہے. یعنی ایک لامحدود تعداد میں ابھی یہ انسان پر ہے کہ وہ کیسے روزہ رکھتا ہے. اس روزے کی کیفیت کو دیکھ کر اس تسبیح کا اندازہ لگایا جائے گا. آیا یہ کرامت نہیں ہے انسان کی؟ یہ بہت بڑی کرامت ہے. ایک کرامت جی عطا ہوتی ہے انفاسکم فیہ تسبیح. ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جب گئے تو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی ایسے گول دائرے کی شکل میں مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے. رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بیٹھتے تھے تو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. تقاضا کیا گیا کہ جب تقریر کرنی ہو، گفتگو کرنی ہو، کوئی مطلب بیان کرنا ہو، دین بیان کرنا ہو تو زحمت کریں، اٹھ کے بیان کیا کریں. ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ یہ تقاضا کیا گیا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. سن مبارک بھی زیادہ تھا اور ایک ستون کا سہارا لیتے تھے. اس ستون کے سہارے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. کچھ عرصہ گزرا اور مسلمانوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی. ایک دفعہ ایک خاتون آئی اور کہتی ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار بھانجا یا بھتیجا جو اس طریقے سے وہ درخان ہے، بڑھئی ہے، لکڑی کا کام جانتا ہے، تو کیوں نہ ہو سکے تو ہم آپ کو ایک ممبر بنا دیں. کہا بہت اچھی بات ہے. تو اس نے اس کو کہا اور وہ کیا ہے اس نے ممبر بنایا. پہلا دن جب ممبر آیا مسجد نبوی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر آئے تو سب سے تو پہلا کام یہ ہوا کہ وہ ستون جس کے کنارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر تبلیغ دین کیا کرتے تھے وہ ستون چلا اٹھا، وہ چیخ پڑا.
اس ستون سے یہ برداشت نہ ہوا کہ رسول اللہ مجھ سے جدا ہوں. حضور گئے اور گلے لگایا. حضور اکرم گئے اور اس ستون کو گلے لگایا. وہ ستون آرام کر گیا. پھر اس کے بعد جا کر ممبر پر رونق افروز ہوئے. جو ہی ممبر پر رونق افروز ہونے لگے، پہلا قدم مبارک سیڑھی پر رکھا اور بلند آواز سے فرمایا آمین. دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھا اور فرمایا آمین. تیسرا قدم تیسری سیڑھی پر رکھا، پھر فرمایا آمین. جب تقریر کر چکے، تقریر کر کے نیچے تشریف لائے ممبر سے، یا ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے سوال کیا، کہا کہ آج ایک عجیب چیز دیکھی ہے. کون سی؟ کہا یہ کہ آپ نے 3 دفعہ آمین آمین کہا ہے. آمین دعا کی قبولیت کے لیے کہتے ہیں. کوئی دعا ہم نے سنی نہیں ہے. کہا آپ کے کانوں نے نہیں سنی. میں نے دعا پر آمین کہی ہے، لیکن دعا مانگنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے. حضرت جبرائیل دعا مانگ رہے تھے. کیا دعا مانگی حضرت جبرائیل نے؟ پہلا دن رسول اللہ ممبر پر بیٹھ رہے ہیں، پہلا قدم رکھا، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ حضرت فرماتے ہیں لما رقیت الدرجۃ الاولی جاءنی جبرائیل. جو ہی میں پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، حضرت جبرائیل آئے. فقال شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ. اسی جملے کی خاطر اس حدیث کو بیان کیا. کہا بدبخت ہے، حضرت جبرائیل نے دعا مانگی کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو ماہ رمضان کو دارک کرے. زندہ ہو اور ماہ رمضان آ جائے. فانسلخ منہ، ماہ رمضان گزر جائے، ولم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہ ہو. خدا یہ انسان کے بدبخت ہے، یہ انسان بدبخت ہے. رسول اللہ نے فرمایا آمین. حضرت جبرائیل دعا مانگ رہے ہیں، یہ بدبخت ہے، بدبخت ہو ایسا انسان. رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں آمین، جواب دے رہے ہیں. اس کی کیا ارزش ہوگی؟ کیسے یہ بات سمجھ میں آئے اس خطبے سے؟ کہا انفاسکم فیہ تسبیح. جب ایک ایک نفس، ایک ایک سانس تسبیح ہے، پھر ایسے مہینے میں تسبیح خدا کیوں نہیں کی اس نے؟ کیوں محروم رہا ضیافت الہی کو قبول کیوں نہیں کیا اس نے؟ کیوں نہیں ماہ رمضان کا روزہ رکھا جب کہ رکھ سکتا تھا؟ کیوں ماہ رمضان میں اس نے عبادت نہیں کی جب کہ کر سکتا تھا؟ کیوں اپنے آپ کو محروم رکھا؟ اتنی خیرات و برکات نازل ہو رہی تھیں سانسوں کے ساتھ، نیندوں میں، اور جو بعد میں فضائل بیان کریں گے. اس کے باوجود یہ معاف نہیں ہو سکا. اتنے زیادہ گناہ تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ زیادہ تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بہت نکما ہے. اتنا نکما آدمی بخشش کے قابل نہیں ہے. خدا نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، خدا نہ کرے ہم ان میں سے ہوں. رسول اللہ نے فرمایا آمین. انفاسکم فیہ تسبیح. سانس، ایک ایک سانس عبادت ہے. کتنا بابرکت ہے یہ مہینہ، کتنا بابرکت ہے یہ مہینہ. میرا شاہد مثال یہی روایت تھی، یہی نقطہ تھا، لیکن آگے میں تبرکاً روایت پوری پڑھ دیتا ہوں کیونکہ روایت میں سراسر نصیحت ہے.
شقی عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم یدخلاہ الجنہ فقلت آمین. بدبخت ہے وہ انسان جس کے والدین زندہ ہوں یا والدین میں سے ایک زندہ ہو اور وہ والدین اس کو جنت میں داخل نہ کریں، یعنی ان کی دعائیں اسے جنت میں نہ بھیج سکیں، یہ بھی انسان بدبخت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں آمین. اے ماں باپ جتنے بھی ناراض ہو اولاد کو بد دعا نہیں دو. تمہاری بد دعا اولاد کے لیے بہت خطرناک ہے. اپنی اولادوں پر رحم کرو. ماہ رمضان میں اولادوں کے لیے دعا کرو. اگر آپ کے نافرمان ہیں پھر بھی دعا کرو ان کے لیے، ان کو محروم نہیں کرو. والدین کی دعا بہت بڑی چیز ہے. لوگ پیروں کی دعا کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ تو فراڈیے ہیں، یہ تو کاروباریے ہیں. تمہارے اصلی پیر تمہارے والدین ہیں. والدین کی دعا لو اور والدین کو بھی ان کو خدا کے در پہ لے کے جائیں، نہ ان کے در پہ لے کے جائیں جو خود خدا کو بھی جھکنا گوارا نہیں کرتے. خفتے رہا خفتے کئے کنات بیدار. سویا ہوا کیسے جگاتا ہے؟ جو خود سویا ہوا ہے وہ دوسروں کو کیسے جگائے گا؟ جسے اپنے خالق کی پہچان نہیں ہے، جسے اتنی پہچان نہیں ہے کہ مجھے کہاں سجدہ کرنا ہے، یہ کتنا بیچارہ انسان ہے. اس کے پاس لوگوں کو لے جائیں. اسے پتہ نہیں ہے چوری اور کرامت میں فرق کیا ہے، کہ میں اگر لوگوں کے حقوق ادا نہیں کروں گا تو چور ٹھہراؤں گا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا ٹھہراؤں گا. یہ لوگوں کا حق نہیں دیتا اور کہتا ہے یہ میری کرامت ہے. یہ اتنا محوف انسان یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکیں. یہ ایک سجدہ تجھے 1000 سجدوں سے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مقام سجدہ خدا کے لیے ہیں، ان کے ذریعے کسی اور کو نہ پکارو. خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مومن کی پیشانی اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے. یہ خدا کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. والدین سب سے بڑے پیر ہیں. والدین اپنی اولادوں کو سمجھیں، اولادوں کو صحیح راہ پر لے کے جائیں، خود بھی صحیح راہ کی شناخت کریں اور اولادوں کو بھی صحیح راستوں پر لے کے جائیں. خدا کی بارگاہ میں خود بھی خدا کی بارگاہ میں جھکیں، اولاد کو بھی خدا کی بارگاہ میں جھکائیں. اور وہ جو دوسری جگہ پہ جھکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو ان کو بھی کہیں کہ خدا کے سامنے جھکیں، خدا کی بارگاہ میں جھکیں. ثم قال شقی عبد ذکرت عنده ولم يصل عليك فقلت آمین. تیسری چیز، کب بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر ہو اور وہ صلوات نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کب بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ صلوات نہ پڑھے. فقلت آمین. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، میں نے کہا آمین. یہ 3 آمین پہلے دن وہاں پر گئی تھی. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی تسبیحات، اتنی برکات، اتنے فیوزات اس ماہ رمضان میں ہے، کسی اور دن میں نہیں ہے. اگر یہاں اس مہینے میں مغفرت نہیں ہو پھر ممکن نہیں کہ یہی اس کی بارگاہ سے التجا کرتے ہیں. ہمارے والدین کی اور تمام مؤمنین کی بالخصوص اس مہینے میں مغفرت فرمائے. یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ نہ ہو. ہمیں بار بار اس ماہ مبارک کے فیوزات و برکات سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.